نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 206 سے لے کر 215 تک کا ترجمہ و تفسیر جانا تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 سے لے کر 225 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال، وہوا اور وہ، کرہن ناپسند ہے، لکم تمہیں، وعسیٰ اور قریب ہے، ان یہ کہ تکرہو ناپسند کرو تم، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور قریب ہے، ان یہ کہ تحبو پسند کرو، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ، شرٌ بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون جانتے۔ فرض کیا گیا تم پر قتال اور وہ ناپسند ہے تمہیں، اور قریب ہے یہ کہ ناپسند کرو تم کوئی چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور قریب ہے یہ کہ پسند کرو کوئی چیز اور وہ بری ہو تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے متعلق، قتال قتال کرنا، فیہ اس میں، قل کہہ دیجئے، قتال قتال کرنا، فیہ اس میں، کبیر گناہ کبیرہ ہے، وصد اور بند کرنا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وکفر اور انکار کرنا، بھی اس کا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، واخراج اور نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر بڑا ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور ہمیش، یقاتلونکم قتال کرتے رہیں گے تم سے، حتی یہاں تک کہ، یردوکم پھیر دے تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر انہیں استطاعت ہو، ومن اور جو کوئی، یرتدد مرتد ہو جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پس مر جائے، وہو اور وہ، کافر کافر ہو، فاولئک پس وہ لوگ، حبطت ضائع ہوئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واولئک اور وہ لوگ، اصحاب النار جہنمی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیش رہیں گے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق، قتال کرنا اس میں، کہہ دیجئے قتال کرنا اس میں گناہ کبیرہ ہے، اور بند کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ سے
اور انکار کرنا اس کا اور مسجد حرام سے بند کرنا اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ بڑا ہے قتل سے، اور ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر انہیں استطاعت ہو، اور جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے پس مر جائے اور وہ کافر ہو، پس وہ لوگ ضائع ہوئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ ہاجرو، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدو، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک، وہ لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے متعلق، والمیسر، اور جوئے کے متعلق، قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، ومنافع، اور منافع ہیں، للناس، واسطے لوگوں کے، واسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے، ویسألونک، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا، ينفقون، خرچ کریں، قل، کہہ دیجئے، العفو، جو زائد ہو، کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیتیں، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تفکر کرو۔ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا، اور منافع ہیں واسطے لوگوں کے، اور گناہ ان دونوں کا بڑا ہے ان کے نفع سے، اور سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو زائد ہو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم تفکر کرو۔ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، ویسألونک، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے متعلق، قل، کہہ دیجئے، اصلاح، اصلاح کرنا، لہم، ان کی، خیر، بہتر ہے، وَإِن، اور اگر، تخالطوہم، ملا لو تم انہیں اپنے ساتھ، فإخوانکم، پس بھائی ہیں تمہارے، واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ تعالی، لأعنتکم، البتہ مشقت میں ڈالتا تمہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمتوں والا۔ دنیا میں اور آخرت میں، اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کی بہتر ہے، اور اگر ملا لو تم انہیں اپنے ساتھ، پس بھائی ہیں تمہارے،
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ مشقت میں ڈالتا تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا۔ ولا اور نہ تنکحوا نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن ایمان لائیں، ولا امتن اور البتہ لونڈی، مؤمنتن مؤمنہ، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم ولی لگے تمہیں، ولا اور نہ تنکحوا نکاح کرو المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا ایمان لائیں، ولا عبد اور البتہ غلام، مؤمن مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم بھلا لگے تمہیں، اولئک وہ لوگ یدعون دعوت دیتے ہیں الی النار طرف آگ کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو دعوت دیتا ہے الی الجنتی طرف جنت کے، والمغفرتی اور بخشش کے، بإذنہ اپنے اذن سے، ویبشر اور بیان کرتا ہے آیاتہ اپنی آیتیں، للناس واسطے لوگوں کے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں۔ اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ ایمان لائیں، البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اور اگرچہ بلی لگے تمہیں، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ ایمان لائیں، اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، اور اگرچہ بلا لگے تمہیں۔ وہ لوگ دعوت دیتے ہیں طرف آگ کے، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے اذن سے، اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں واسطے لوگوں کے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حیض کے متعلق، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ ہے، اذن تکلیف، فاعتزلوا پس بچتے رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دوران، ولا اور نہ تقربوہن قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پس جب تطہرن پاک ہو جائیں، فَأْتُوا پس جاؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ اجازت دی تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور پسند کرتا ہے، المتطہرین ستھروں کو۔ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، کہہ دیجئے وہ ہے تکلیف، بس بچتے رہو عورتوں سے حیض کے دوران، اور نہ قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب پاک ہو جائیں پس جاؤ ان کے پاس جہاں سے اجازت دی تمہیں اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور ستھروں کو۔ نساؤکم بیویاں تمہاری، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہاری، فأتوا پس جاؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جیسے، شئتم چاہو تم، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، انکم یہ کہ تم، ملاقوہ
اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری، بس جاؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو تم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو یہ کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ ولا، اور نہ، تجعلوا، بناؤ، اللہ تعالیٰ کو، عردتاً، ڈھال، لایمانکم، واسطے اپنی قسموں کے، ان، یہ کہ، تبروا، نہ نیکی کرو، وتتقوا، اور نہ پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا، اور نہ صلح کرو، بین الناس، درمیان لوگوں کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ڈھال نہ بناؤ واسطے اپنی قسموں کے، یہ کہ نہ نیکی کرو اور نہ پرہیزگاری اختیار کرو اور نہ صلح کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ولا، اور نہ، تجعلوا، بناؤ، اللہ تعالیٰ کو، عردتاً، ڈھال، لایمانکم، واسطے اپنی قسموں کے، ان، یہ کہ، تبروا، نہ نیکی کرو، وتتقوا، اور نہ پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا، اور نہ صلح کرو، بین الناس، درمیان لوگوں کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ڈھال نہ بناؤ واسطے اپنی قسموں کے، یہ کہ نہ نیکی کرو اور نہ پرہیزگاری اختیار کرو اور نہ صلح کرو لوگوں کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لا، نہیں، یؤاخذکم، پکڑتا تمہیں، اللہ تعالیٰ، ساتھ بےہودہ، فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، پکڑتا ہے تمہیں، بما، بسبب، کسبت، جو کچھ کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، حلیم، حلم والا ہے۔ اور نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بےہودہ قسموں پر، اور لیکن پکڑتا ہے تمہیں بسبب جو کچھ کمایا تمہارے دلوں نے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس سے پہلے تو تم جہاد کی آرزو رکھتے اور اجازت مانگتے تھے، اب جب وہ تم پر فرض کیا گیا تو تمہیں ناپسند لگتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا معیار پسند اور ناپسند ہی اصل نہیں، بلکہ شاید کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید کہ تم ایک چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح، عزت و غلبہ، مال غنیمت اور سربلندی مل سکتی ہے، اور جہاد چھوڑنے سے خطرہ ہے کہ دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے، ان میں قتال ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر سا دستہ احوال کی خبر گیری کے لیے بھیجا، جس کا کفار کے ایک مختصر سے قافلے سے سامنا ہو گیا، جس پر ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض دوسرے کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے خیال میں وہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی، جبکہ وہ رجب کا غدا تھا۔ کفار نے طعنہ دیا کہ مسلمان حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے، جس پر یہ آیت اتری اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی چاہیے، وہ خود ان سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں۔ یہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کفر و شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سے اگر غلطی سے حرمت والے مہینے میں قتل ہو گیا ہے تو اس پر واویلا کرنے کے بجائے انہیں خود بھی تو اپنا نامہ سیاہ دیکھ لینا چاہیے۔ جب یہ تمہیں سازشوں اور شرارتوں کا شکار بنانے سے نہیں چوکتے، حتیٰ کہ تمہیں مرتد بنانے کے درپے ہیں، تو تم ان سے قتال کرنے میں حرمت والے مہینے کی وجہ سے کیوں رکے رہو؟ جو کوئی دین اسلام سے پھر جائے، یعنی مرتد ہو جائے، اگر توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ حدیث شریف میں ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ یہاں آیت میں اس کی اخروی سزا کا بیان ہے، جس سے پتہ چلا کہ حالت ایمان میں کیے گئے اعمال صالح بھی کفر و ارتداد کی وجہ سے کالعدم ہو جائیں گے، یعنی ضائع ہو جائیں گے اور وہ دائمی جہنمی ہوں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، گھر بار، علاقہ، وطن، عزیز و اقارب، ہر شے کو قربان کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، اور اس کی راہ میں جہاد کیا۔ جہاد کا معنی صرف جنگ نہیں، جنگ کے لیے تو لفظ قتال آتا ہے۔ جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوششیں صرف کر دینا، جس میں ہر قسم کی جد و جہد شامل ہے۔ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا رہے، اسی کے لیے تدبیریں کرے، زبان و قلم سے اس کی تبلیغ کرے، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرے اور اس کی مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کرے جو اس کی راہ میں پیش آئے، حتیٰ کہ اگر جان کی بازی لگانے کی ضرورت پڑے تو اس سے دریغ نہ کرے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں جو لوگ پرلے درجے کے بدعمل ہو کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشے گا نہیں تو کیا کرے گا، وہ یہ آیت یاد رکھ لیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے، جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کیا گیا ہے تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی مخالفت آئی۔ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے، جو تمام امور شنیعہ سے بچاتی ہے، اور لڑائی اور قتل وغیرہ کی نوبت آ جاتی ہے، اور مختلف قسم کے روحانی اور جسمانی امراض پیدا ہو جاتے ہیں جو بسا اوقات باعث ہلاکت ہوتے ہیں۔ جوئے سے حرام مال ہاتھ آتا ہے، تدیع مال، باہمی دشمنی کے علاوہ طرح طرح کے ظاہری اور باطنی مفاسد پیش آتے ہیں۔ ہاں، ان میں سرسری نفع بھی ہے، مثلا شراب پی کر لذت و سرور آتا ہے، اور جوا کھیل کر بلا مشقت مال ہاتھ آتا ہے۔ پھر شراب اور نشہ آور چیز، جوا اور اس کی نوعیت کی ہر چیز کو حرام دیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ فی الدنیا والآخرہ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ سے دریافت کرتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ جو فاضل یعنی زائد ہو۔ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو پھر صاحب نصاب پر 2.5% کے حساب سے ادا کرنا لازم ہو گیا۔ البتہ اگر صاحب ثروت حضرات اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں مزید دینا چاہے تو جو زائد از ضروریات ہو وہ دینی اور قومی مصالح پر خرچ کرنا افضل ہے۔ اسلام نے انفاق میں فی سبیل اللہ کی بڑی ترغیب دی ہے، مگر اعتدال ملحوظ رکھا ہے۔ ایک اپنے زیر کفالت افراد کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھا ہے، اور دوسرے اس طرح بھی خرچ کرنے سے منع کیا کہ کل تم یا تمہارے اہل خانہ دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنے لگو۔ اس آیت سے پہلے یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے متعلق سخت احکام آ چکے تھے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اور إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ، اس پر وہ لوگ جو یتیموں کی پرورش کرتے تھے وہ ڈر گئے اور یتیموں کے کھانے اور خرچ کو بالکل جدا کر دیا۔ اکٹھا رکھنے سے ان کا مال کھانے کا شبہ پڑتا تھا، علیحدہ رکھنے سے ان کے لیے جو چیز تیار کی جاتی وہ بچ جاتی اور خراب ہو جاتی اور پھینکنی پڑتی، جس سے نقصان ہوتا۔ اس پریشانی پر یہ آیت اتری کہ مقصود تو یتیم کے مال کی درستگی اور اصلاح ہے، سو جس موقع پر علیحدگی میں یتیم کا نفع ہو علیحدہ رکھا جائے، اور جہاں شرکت میں بہتری ہو تو ان کا خرچ شامل کر لیا جائے، تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو مشکل حکم دیتا، مگر اس نے یتیم کے بھلے اور تمہاری دشواریوں کے پیش نظر آسانی فرمائی ہے۔ اس کے سب کاموں میں حکمتیں ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جو پہلے سلسلہ چل رہا تھا کہ مسلمان کے کفار و مشرکین سے نکاح ہوتے تھے، اس آیت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے کہ مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے عقد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ البتہ مومنہ لونڈی بہتر ہے اس مشرک عورت سے جو تمہیں اچھی یعنی خوبصورت لگے۔ اہل کتاب سے عقد کی اجازت تھی، وہ بھی تب جب وہ اصل کتاب پر ہوں۔ آج ان میں یہ چیز بھی مفقود ہے، لہٰذا اب وہ بھی مشرکوں میں شمار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، جمال اور دین۔ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو، کیونکہ عورت جب بے دین ہوگی تو اولاد پر اس کے عقائد و اعمال کا اثر ضرور پڑے گا۔ اسی طرح کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ البتہ مومن غلام مشرک آزاد مرد سے اچھا ہے، اگرچہ مشرک شکل و صورت اور دیگر کسی خوبی کی وجہ سے اچھا ہی لگے، کیونکہ ان سے اختلاط شرک کی طرف مائل کرتا ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سابقہ زندگی میں جو کچھ ہو چکا اس کی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کرو اور جنت میں مقام بناؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح طور پر لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ بلوغت کے بعد ہر عورت کو ماہانہ عادت کے مطابق خون آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں، تو فرمایا وہ ایذا ہے جس کے معنی گندگی اور بیماری کے ہیں۔
فرمایا دوران حیض عورتوں سے جدا رہا کرو کہ ان کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہ اس دوران ان سے کھانا پینا اور گھر میں اکٹھے رہنا چھوڑ دو۔ رہے اس میں نماز روزہ کے مسائل تو نماز اس حالت میں معاف ہے اور روزہ بعد میں قضا کرے۔ رہا وہ خون جو عادت کے خلاف کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض میں جو ممنوعات ہیں وہ اس میں نہیں، اور حیض میں بھی عورت کوئی اچھوت نہیں بن جاتی کہ اس کے ساتھ رہنا سہنا اور ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی ممنوع ہے۔ جب پاک ہو جائے، مراد حیض کے دن پورے ہو جائے اور وہ غسل کر لے تو ان کے پاس آؤ۔ اس میں دو مسلکیں ہیں، ایک کہ خون بند ہو جانے کے بعد ہی اجازت ہے، اور دوسرا اور راجح کہ حیض کے اختتام پر جب عورت غسل کر لے تب اس کے قریب جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی جو مقام فطرتاً بتایا گیا ہے وہ یہی حیض کے دوران ممنوع تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مقام استعمال کرنا خلاف فطرت، حرام اور غلیظ ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی مثل کھیتی ہیں، تو کھیتی میں جب اور جیسے چاہو جاؤ۔ کھیتی وہ ہے جہاں بیج اگتے ہیں اور کھیت میں پیداوار حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، نہ کہ تفریح کے لیے۔ اسی طرح عورتیں بھی نسل انسانی کی پیداوار کے لیے ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھو، محض لذت و تفریح مقصد نہ بنا لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کو ڈھال نہ بناؤ، مراد اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اس طرح نہ کہو کہ فلاں سے نیکی نہیں کروں گا، یا فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ انہیں توڑ دے اور ان کا کفارہ ادا کرے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرانا، یا 3 دن کے روزے رکھنا، ان میں سے جو بھی کر سکو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری لغو قسموں کی وجہ سے نہیں پکڑے گا، مراد وہ قسمیں جو بلا ارادہ کھائی جائیں، یا اگر کسی کی عادت بنی ہوئی ہے کہ باتوں میں قسم کھا لیتا ہے تو ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا، بلکہ جو لوگ دلی ارادہ سے قسم کھائیں تو ان پر محاسبہ ہوگا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔